ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اجرنا من النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد للہ علی کل حال ونعوذ باللہ من حال اہل النار آمین. پاک ہے وہ ذات اللہ جس نے راتوں رات اپنے عبد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کرایا تاکہ اس کے ارد گرد جو آیات ہیں اللہ کی وہ دکھائی جائیں. اور یقیناً اللہ وہ ذات ہے جو خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. سورہ نجم میں اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی، کہ جیسے ستارے کا ایک نظام ہے وہ ڈیوٹی دے رہا ہے تو اس کی قسم کھا کے کہ یہ صاحب جو آپ کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھٹکا نہیں ہے، بھٹکے ہوں کو راہ راست دکھانے آیا ہے. 27 رجب کے حوالے سے معروف ہے، لیکن یہاں تو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ، کیونکہ وہ تاریخ بنانے والے تھے، جغرافیہ کائنات کا بدلنے والے تھے، تو اس کے اندر ہی آپ دیکھ لیجئے 12 وفات بھی ہے اور اس کو عید بھی منایا جاتا ہے. کیا تو 27 رجب نہیں ہے، کہیں ربیع الاول ہے، کہیں کوئی مہینہ ہے. حالات یہ تھے کہ مکہ مکرمہ کی زمین تنگ ہو گئی. اپنے لا الہ الا اللہ پر تو متفق تھے لیکن الہیت کے ساتھ ربوبیت کو نہیں مانتے تھے. اور پھر رسالت کہ کل کا یہ ایک لحاظ سے بچہ بڑے بڑے سردار اور عبداللہ کا در یتیم، تو یہ کیسے مان لیا جائے؟ تفسیر آپ سب نے سنی ہوئی ہے. تو چلیے اگر قریشی نہیں مانتے ہیں تو چلیے طائف چلتے ہیں. طائف کا سفر کیا ہے. ہمارے بہت سے واقعات سنانے والے ایسے رلاتے ہیں. کبھی وہ اکیلے بیٹھ کے سفر طائف پڑھے تو کلیچہ پڑتا ہے. اور وہاں جو ہوا انہوں نے کہا کہ مکے والے نے قریشیوں نے تو کیا بیت اللہ کے مجاوروں نے، انہوں نے اس سے بھی انتہا کر دی. لہو بہہ رہا ہے، ہڈیوں اور گھٹنوں اور کونی اور پاؤں کے اندر خون جم گیا ہے. عین اس وقت جبریل امین علیہ السلام آ کے پیغام دیتے ہیں کہ ملک الجبال حاضر ہے، انہوں نے پتھر مارے ہیں تو یہ پہاڑ مار کے تہس نہس کرتے ہیں. تو رحمت للعالمین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عین ممکن ہے کہ ان میں سے اللہ اپنے دین کے لیے
ان کو قبول فرما لے۔ خون بہہ رہا ہے اور اس حالت میں بھی ہاتھ اٹھا کے یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، میرے مقام کا پتہ نہیں ہے، ہدایت دے دے۔ یہ ہے مبلغ اور داعی کا حوصلہ۔ اور آج دیکھ لیجیے طائف کا کیا مقام ہے۔ تو جب طائف والوں کو پکارا تو یہ سلوک کیا، اور پھر اس وقت ایک ننھی سی آواز اٹھی یثرب سے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پہلی بیعت ہوئی ہے، اس کے بعد دوبارہ پھر وہ آئے ہیں، چھپ چھپا کے بیعت کرتے ہیں۔ اور اس وقت یہ بھی ہمارے سامنے منظر ہے کہ اکثر سوئے ہوئے یثرب والے، اور باقی جو آپ کے ساتھ ہیں اور بات ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں چھوڑ کے اگر آتا ہوں تو کیا کروں گا؟ تو انہوں نے کہا کہ ساتھ دیں گے۔ اب ساتھ کے لیے بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے، اور انہوں نے ہاتھ بھی آگے کیے۔ تو یہاں انہی میں سے، اور پہلے آپ مبلغ بھیج چکے تھے، دعوت دیتے تھے، گھر گھر جاتے تھے، یا کوئی ان کے پاس جاتا تھا کہ لوٹ کے جاتا تو کہتے کہ جڑے منہ نال گیا سی او منہ نہیں آیا، یہ تو چہرہ ہی اور ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا کلام چل گیا تو چل گیا۔ اور پھر سر لینے کے لیے آنے والا عمر مراد رسول بن گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تو انہوں نے کہا جی اگر ہم آپ کا ساتھ دیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ سودا تو ہے نا آخر، کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں جب آ گیا تو جہاں تمہارا جینا وہاں میرا جینا، اور جہاں تمہارا مرنا وہاں میرا مرنا۔ میں بھی تو سب کچھ چھوڑ کے آؤں گا۔ تو انہوں نے کہا جی بیعت کر۔ تو اسد بن ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا سنو، یہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہو، کل تلواریں نکلیں گی، تمہارے ٹکڑے ہوں گے، تمہارے گھر بار کو لوٹ لیا جائے گا، یہ مذاق نہیں ہے۔ منہ کے اندر چونکہ روشنی نور آ چکا تھا، انہوں نے کہا جو ہوگا سو ہوگا۔ اللہ پاک نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ عزازیل ابلیس نے شور مچا دیا، اور یہ سارے جا کے سو گئے وہاں پر، اللہ کے شان ہے۔ تو بات ہوئی تو باقی سب نے کہا کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں، یہ ایک اعلانیہ نہیں، خفیہ ہے۔ غار حرا سے چلے، غار ثور سے چلتے ہوئے پھر یہ سفر یثرب کو مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ، مدینہ الرسول، مدینہ النبی بناتا ہے۔ اب یہاں پر کہ وہاں سلوک اور یہاں سلوک تو کیا اسی طرح کی ہوگا؟ اور جب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا تو فرمایا کہ ابھی نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ باہر لے آئے پھر بیت اللہ کے اندر۔ تو اس وقت پھر ان منزلوں کے راہی کو مقام سے آگاہ کرنے کے لیے کہیں طور پر کلیم اللہ، کہیں چھری کے نیچے ذبیح اللہ، کہیں آگ کے اندر خلیل اللہ، اور کہیں چوتھے آسمان پر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام۔ لیکن یہاں پر معجزے ساتھ ساتھ ہی ختم ہو گئے۔ ایک تو عظیم الشان معجزہ اللہ نے آپ کو قرآن مجید عطا فرمایا، جس کے میں اور آپ ذمہ دار ہیں، محافظ ہیں عمل کے لیے۔ اور دوسرا معجزہ انہوں نے کہا کہ چادر اور سیڑھی ہو اور یہ اور وہ، سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کے ساتھ ہی اسی میں یہ بتایا گیا کہ ان کو بتا دیں کہ هل كنت الا بشرا رسولا، میں نے تو کوئی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا ہے، بشر ہوں اور رسول ہوں۔ تو اللہ نے کہ میں یہ
تو چڑھ کے اترنے کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ سفر پھر ہوا ہے 2 مہینے کا سفر ہے۔ ایک یہاں پر پرکھ ہوتی ہے، آپ بیٹھے ہیں کہ اب میں کیسے بیان کروں۔ وہ عمر بن ہشام، آج پھر کوئی نئی وحی آئی ہے، ہمارے ٹون ہوتے ہیں، فرمایا ہاں آج میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا۔ 2 مہینے کا سفر ہے آنے جانے کا۔ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی ذرا کوئی عالم دین مسئلہ بیان کرتا ہے نا، ہمارے مزاج کے مطابق ہم کہتے ہیں بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، تو بتاؤں لوگوں کو، بتاؤ، لے آیا، مگر کہیں کیا ہے کہ میں نے کہا ہی نہیں، تو آپ نے بتایا کہ ہاں میں نے یہ سفر بھی کیا ہے اور پھر وہاں سے لے کر 7 آسمانوں کے اوپر کا بھی سفر کیا ہے، اور ابھی معراج عطا ہوا۔ اب وہ تو سفر کرتے رہتے تھے، ان کا اچھا یہ بتا، آپ لوگ کافی عرصے سے یہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں، بڑے بوڑھے ہو گئے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ یہ جڑے پرانے بزرگ ہوئے تھے، پکھے کنے نے؟ کوئی 10 سکتا ہے؟ لائٹاں کنیاں، کھڑکیاں دروازے کنے نے؟ کوئی 10 سکتا ہے؟ بولو آواز ٹھیک ہے، اس کی ضرورت ہے، یہ عورتیں ہیں کوئی جن کے لیے ہے یا نہ بندے واسے ہی؟ بھائی آپ ذرا آگے آ جائیں، یہ ہماری ڈائریکٹ بات اس میں نہیں ہوتی ہے، آپ آگے آ جائیے۔ سنت طریقہ یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب آپ بات کرتے تھے تو قریب آ جاتے تھے۔ ان سپیکروں نے ہمارے پلے کچھ نہیں چھوڑا اللہ والےو، اور اگر طلب ہے تو بتانی چاہیے کہ ہاں طلب ہے۔ ہاں جی کندھ نہ لگا، میں اتھے لگا، یہ بات، اور یہ لائٹیں، کیا یہ لائٹوں کی ضرورت ہے؟ اگر زیادہ سے زیادہ تو ایک لائٹ کافی ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں زینت اختیار کرو، اس میں بھی ایک کنٹرول ہے۔ اور دوسری بات اس کے ساتھ وَكُلُوا، یہ سارا تمہارے لیے، اور تم کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور تم پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، زینت میں بھی اور کھانے پینے میں بھی اسراف، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، محبوب نہیں رکھتا ہے۔ تو یہ لائٹیں مفت ہے اتنے لائٹ تہاڈی؟ بتائیے، وہ 12 روپے یونٹ تو انہیں اور ودا دیتا ہے، باقی دے اتنے کی ہے جی، باقی لیٹیں کیا ہیں؟ 9 سال تک مسجد نبوی میں مغرب عشاء اور فجر کی نمازیں، جنہوں نے سوتے دی نماز کہتے ہیں، نیرے چ پڑھتے رہے ہیں، کیونکہ وہ خود نورانی تھے، ان کا ایمان نورانی تھا، قرآنی تھا۔ اتنے جڑا آندا ساریاں لائٹاں کھول لینا ہے، چندہ دیو جی چندہ دے، کیسا یہ دین ہے؟ منگتوں کا دین ہے؟ سوچئے جب ضرورت نہیں کیوں آپ اس کو ضائع کرتے ہیں؟ اور اوپر سے جو کچھ ہے یہ بنائیں وبائیں، عذاب اسی چیز کی شامت ہے۔ باہر جو کام کرنا تھا، کیا سپیکروں سے یہ کام ہوتا ہے؟ بہرحال اس میں بھی ایک محل نظر ہے کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے جمعرات کو، تو وہ روغن زیتون لے کے، اور انہوں نے وہ سارا کیا۔ مغرب کی نماز کے بعد، حالانکہ عصر کے وقت آپ فرما کے گئے تھے، تو آئے تو دیکھا لائٹیں تھی، فرمایا کہ نورت الاسلام، تو نے اسلام کو منور کیا، مسجد کو منور کیا تھا، نور لک اللہ، اللہ تجھے نورانی کرے۔ اور پھر آپ نے فرمایا بیٹی ہوتی تو میں اس کا رشتہ دیتا۔ 4 بیٹیاں تھیں، اب ظاہر ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ تو 6 مہینے بعد ہی آپ کو چلی تھی، تو وہاں باقی تو ایسی نہیں تھی۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی ہے، ہم کہتے ہیں نا یہ بھی تہاڈی بیٹی ہے، تو آپ اس کا رشتہ دے دیں۔ لائٹاں لان دی وجہ تو سیدنا تمیم داری یمن والے کو رشتہ مل گیا، سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ ہے بات۔ تو بہرحال ہم نے ایک مسجد میں اسی طرح ہی ساری لائٹاں بند کرو کہ 6 سڑکاں باہر تو سے سڑک بھی کونی چلتی پئی، اور اس میں 350 400 ہمارے پنکھے بھی بند، سپیکر بھی بند تھے، لائٹیں بھی بند، چلو میں ایک کر لو گے، تو سب بات پہنچی ان تک۔ ہمارے کناں دے وچوں ادھروں بڑی تو ادھروں نکل آئی، معاف کیجئے گا، اور ہمارا رویہ بڑے ادب سے، اکثر ہم میں سے اٹھ کے آرام سے اٹھ کے چلے جائیں گے۔ ہم علماء کے پاس بیٹھتے تھے، میں تو طالب علم، شیخ کا حکم تھا اور پرانی نسبتیں تھیں،
تو بیٹھتے تھے, نپتے کوٹتے, انہوں دا دیدار کرنا, انہوں دی گلاں سننیاں. اتنے سلام دعا چھڑ پوچھن دا چھڑ سلام دعا ہی کوئی نہیں, کیونکہ ہم نمازی ہیں, ہم موحد ہیں. تو یہ دائیں بائیں جو ہیں ان کا کون جواب دے گا؟ یہ مسجد میں نہیں آتی, اتنی بڑی مسجد کو کون آباد کر کے ہندو سے کہ یہودی عیسائی بات کریں؟ تو بھائیو درس تو بڑے لمبے ہو جاتے ہیں. پیغام یہ ہے اس کے ساتھ کہ اللہ نے بتایا کہ آدم کو خلیفہ ارضی وہاں سے لا کے یہاں بنایا تھا, تو اب یہ خلافت ارضی کی تکمیل یہ ہوتی ہے کہ تجھے میں اٹھا رہا ہوں, اتنا اٹھا رہا ہوں کہ ساتوں آسمانوں سے اوپر میں نے تجھے پہنچا لیا ہے. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے ملے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے سارا گردوں, کہ پاؤں کے نیچے ساتوں آسمان ہیں سیدنا محمد رسول اللہ. یہ قرآن آپ کے پاس موجود ہے, لوگ لے آ رہے کہ قرآن رکھی جانے, آپ نہیں پڑھ دیتے تھے, اتنا والے پڑھن دے. آپ سے میں پوچھوں آج کتنوں نے تلاوت کی؟ ہم میں سے اکثر نے تلاوت نہیں کی ہے, معاف کیجیے گا اکثر نے تلاوت نہیں کی ہے, ہماری مصروفیات. اور جمعے کے دن سورہ کاف, یہ ساری چیزیں تو یہ دجال کے فتنے جو آج تو بہت انتہا ہو گئی ہوئی ہے. بہرحال وہ 13 مرے وہ انہوں نے کیے تھے پیغام ٹی وی میں, آج کل وہ چل رہے ہیں یہ پیغام ٹی وی میں اسی معراج کے حوالے سے. تو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ پیغام ملا کہ باقی سارا قرآن آیا ہی آیا ہے, تکمیل ہوتی رہی ہے, لیکن ایک فرض ایسا تھا جس کے لیے بلا کے اوپر کہا کہ یہ ہے تمہارے اوپر فرض. مجھے یاد ہے جب میں نے ایک پرانے زمانے میں, تو یہ ذوالفقار علی بھٹو نے مصطفیٰ کھر کو بھیجا تھا وہاں امریکہ, تو ابھی یہ سسٹم نہیں چلتا تھا, اور آج سسٹم چلتا بھی اندر خانے کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. تو اس نے وہاں سے بلا کے یہ پیغام دیا کہ یہ جا کے اب بات کرو, کتنے لکھاں لگا ہوئے گا تو آن جانا. تو یہ پیغام بلا کے دیا ہے, اور اس کا نام کیا ہے؟ صلاۃ. الصلاۃ معراج المومنین, یہ مومن کی معراج ہے. کبھی ہوا معراج ہمیں؟ اور یہ ابتدا کیسے ہوئی سورہ بنی اسرائیل کی؟ بنی اسرائیل سے شفٹ کر کے بنی اسماعیل کو دے رہے ہیں اللہ. کیا آیت ہے جو ابتدا ہوئی اس کی؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. یہ بعید نہیں ہے اور عبد ہے, یہ نہیں جی خواب تھا, وہ سب کچھ کینسل ختم کر دیا. بہرحال عبداللہ کو بتایا گیا تو اس نے کہا کس نے کہا ہے؟ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے کہا یہ تو جانے آنے کی بات کرتے, اس کا غلام کہنا چاہیے کہ وہ جبریل کی ہی بات دن رات میں آتا ہے, میں تو وہ بھی مانتا ہوں. ابو جہل زندیق ٹھہرا اور یہ صدیق ٹھہرا. والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون, وہ صداقت لے کے آیا اور اس نے تصدیق کی ہے. تو آج بھی اسی طرح ہی چل رہا ہے, کوئی تصدیق کر رہا ہے, کوئی تردید کر کے زندیق ہو رہا ہے. اور عملی طور پر بھی جب نماز نہیں ہے تو باقی کیا ہے؟ کیا ہے ان حالات کے اندر؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر ہے اور صلاۃ ہے. کہاں صلاۃ؟ ہمارے گھروں میں کہاں صلاۃ؟ اور اس کے ساتھ جہاں بھی آپ دیکھیں گے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہاں ہے منکر اور فحشاء؟ اس سے کہاں بچے ہوئے ہیں؟ جیب میں بٹن دبے راتوں کو, یہ ساری خبریں تو دی تھی آپ نے. بہرحال بتایا گیا آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی, وہ ساری تفصیل آپ نے سنی ہے کہ اگر آدم کو وہاں سے زمین پر آنا پڑا ہے تو آپ کو بھی اسی طرح ہجرت کرنی ہی ہے. اور اگر یحییٰ علیہ السلام کو شہادت دی گئی ہے تو اس میں شہادتیں ہیں. اور اگر موسیٰ علیہ السلام جس طرح وہ نکالے گئے اور پھر دریا پار ہوئے, تو یہ آپ کو بھی نکلنا پڑے گا. یہی کچھ ہے. آگ میں ڈالے گئے تھے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام, تو یہ آگیں تو جلا رہے ہیں چاروں طرف. یہ سارے انبیاء علیہ السلام کی ملاقاتوں کے اندر یہ ایک پیغام تھا. سلام کرتے گئے ہیں اور پھر چلتے گئے ہیں, اور پھر وہاں پر آپ کو کہا گیا کہ آپ نے اب 24 گھنٹوں میں میرے ساتھ کتنی بار ملاقات کرنی ہے؟ 50 بار. پھر موسیٰ علیہ السلام کو علم غیب تھا, بار بار کہتے تھے نہ نہیں پڑھنی ہے, نہیں پڑھنی ہے. کیوں کہہ رہے تھے؟ نبی زادے جو تھے نا, انہوں نے نہیں مانی تھی. انہوں نے کہنا نہیں مانی. مولانا پرانی بات ہے, 40 سال پرانی, گلبرگ میں وہ خطیب جمعے میں بیان کر رہا تھا, تو اس نے کہا کہ پھر
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انہوں نے پانج بھی وہ ایڈا اکیا ہویا سی پچھوں دی بول پیا یار ایک اور چکر لا لیندے کام ہی نبڑ جاتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. فرمایا جب مجھے شرم آتی ہے. اور مجھے لسانی کا ایک حوالے سے ان کا مرید کہتا ہے کہ میں گیا ہوں کدی مڑ کے نہ آندا. اوے اللہ دے کولوں پیچھے آنا سی. یہ امت تھی جس کی خاطر وہاں سے دنیا میں لوٹے ہیں. اور پھر راتوں کی نیندیں آرام ہیں. رب کو کہنا پڑا کہ میرے سونے راتیں تھک جاتی ہیں تو نہیں تھکتا. قم اللیل الا قلیلا. کیوں روتے تھے؟ میرے آپ کے لیے روتے تھے. ہم کتنا درود پڑھتے ہیں. سبحان سے ہی ہماری نماز کی ابتدا ہے معراج کی. سبحانک اللہم وبحمدک. ویسے تو اللہم باعث بینی ہے سر. رکوع کے اندر کیا کہتے ہیں اور سجدے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کو اتنا پیارا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت. ابتدا ہوتی ہے اور پھر آخر میں ہم کہتے ہیں بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین کی بات بھی ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. آپ کی ابتدا بھی یہ دیکھ لیے کتنے مقامات پر ہیں جن کے اوپر یہ سارا کچھ آتا ہے. تو اللہ کی ذات سبحان ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ پاک اللہ مجھے بھی پاک کر دے. ہمارے اندر جتنے بھی ہیں سارا کچھ. اور حمد ہے تیری تو ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ ہم بھی اچھے کام کریں اور اچھا کہیں لوگ ہمیں. رکوع میں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم. اب ترجمہ سچی بات ہے شرم آتی ہے پوچھتے ہوئے ساڑھے تو کنہاں نوں ترجمہ آتا ہے. اور میں نے تو پڑھنا ہی نہیں آتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا جانتے تھے, صحابہ پڑھنا جانتے تھے. بھائی قبر میں جا کے پڑھنا ہے. ہماری نماز کے اندر روح کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے جب ہم ایسی بات پھر درمیان میں کرنی پڑتی ہے. مولانا یا شرک ہم خود بھی بھگتے ہیں ایسے. ایک مسجد کے اندر ان کا کیا کرنا ہے کہ وہ کسی نے پنکھا چلا دیا اور بعد میں آنے والے نے بند کر دیا. ٹراپیکل موسم تھا تو جب سلام پھیرا لا حول ولا قوت. جس نے پنکھا چلایا تھا انہوں نے کہا کیڑا ہے جن نے پنکھا چلایا سی؟ یہ نماز کے اندر تقوی اور خشیت اور یہ ہے. تو جنہیں بند کی تھے انہیں کنے چڑھایا سی؟ اب سوچئے یہ نماز ہے. وہ سجدہ کے جس سے کانپ اٹھتی تھی روح زمین اسی کو ترستے آج ممبر و محراب. ہم پتہ ہی نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں. وہ مسجد میں ایسے ہی ہوا. وہ بچہ جناب وہ دوسرے نے آ کے ذرا اس کو کاٹ دیا. نماز کے بعد سلام پھرتا گیا. یہ پھول نگر کی بات ہے جتنے پھول نے تو وہ جناب وہ تے سنبھالیا ہی نہ جائے. اب اس بچے نے اس کے ساتھ اب تک کیا سلوک کی, اس کا کیا انجام ہوا ہوگا جو مسجد کے اندر بربادی کر رہا ہے. اور اس نے اگر سرزنش کی ہے تو دشمنی نال کی تھی. اور میرے منڈے نو آکھن والا کون ہے؟ منڈے کو نماز واسطے کہندے ہو؟ کافروں کے بچے ہیں. کن کے بچے ہیں ہمارے؟ ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے؟ تو بھائی آپ کو یہ سفر جو کرایا گیا اس میں یہ مقام دے کر اس کے ساتھ رات کو سورہ بقرہ کی آیات بھی ملی ہیں. یاد ہے؟ اب کتنوں کو یاد ہیں؟ رات نو پڑھنے اسی. اور یہ 5 وقت بلایا ہے. اور 5 میں سے اگر ایک بھی چھوڑ دیتا ہے, یہاں تو جی ہم اہل حدیث ہیں شرک نہیں کرتے ہیں, لیکن سب سے بڑا شرک تو یہ ہے میں جو لت کو رہتا ہوں فی الصلاۃ. میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. ارے نا بالصلاۃ یا بلال, اذان دے تاکہ ٹھنڈ ہو میرا آنکھوں کے اندر. لیٹنیاں کھا رہے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا بات ہے کہ جی مروڑ اٹھتے ہیں. فرمایا اقم الصلاۃ ان فی الصلاۃ شفاء. صلاۃ قائم کر, شفا ہے اس کے اندر. ہم کہاں کہاں بھاگتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے. شفا تو اسے ملنی ہے نا. اور جب مسئلے ہوں, ٹینشن ڈپریشن ہو تو اس وقت بھی وہی مسئلہ ہے. تو بہرحال توجہ یہ دلانی ہے کہ اللہ نے یہ ایسا گفٹ دیا ہے کہ جس کے اندر ہمارے لیے انقلاب ہی انقلاب ہے, بشرطے کہ ہم سمجھیں کہ ہم کیا کیا رہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیری بندگی کرتے ہیں, تجھی سے مانگتے ہیں. مانتے بھی ہیں اور مانگتے بھی ہیں. لیکن حال کیا ہے یہ اوپر سے سارا دیکھ لیں آپ. اور انڈیا کے اندر کیا ہے اور دوسروں کے اندر کیا ہے. آپ کے جو وہاں پر بلڈنگز 45 سیکنڈ کے اندر جو تباہی آئی ہے, اکثر وہ بلڈنگیں ہیں جن ٹھیکیداروں نے وہ بلڈنگیں جعل سازی سے بنائی ہیں. جس نے ایمانداری سے بنائی وہ بلڈنگیں محفوظ ہیں.
عذاب ہے اللہ کا ویسے. اور انہوں نے کہا نکلا باہر کرایہ دارا. اب بیچارہ مجبور ہے، معذور ہے، نکل گئے. کوئی زیادہ گھنٹے نہیں گزرے ہیں، 3 گھنٹوں کے بعد خیمے کے اندر وہ بھی 20 کروڑ کی جائیداد کے ساتھ ٹھوس ہو کے وہ بھی وہیں بیٹھا، وہ بھی وہیں بیٹھا ہوا. ہم چہتے ہیں رب کے. اور یہ ملک وطن عزیز کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کتنے ہیں جو روتے ہیں اللہ کے آگے گر جاتے ہیں. ساڑیاں اتنے کنیاں جماعتیں بنی ہوئی ہیں. تو آپ یہ پیغام جو لے کے آئے ہیں اس کے لیے یہی قیام الصلاۃ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف، یہ حکومت کا بھی فریضہ ہے. تو آپ نے جو ہمیں پیغام دیا اس کے مطابق وہاں پر یہ سارا نظام یہ چلتا تھا، اور اس کے ذریعے ہی آپ نے کنٹرول کیا ہے کیسر و کسریٰ کو بھی. اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں آپ کو یہ بھی دکھایا گیا کہ سود خور، بڑے بڑے سانپ اس کے پیٹ کے اندر ہیں، یہ سود خور ہیں. اور آج مسلمانوں سے بڑا سود خور کون ہے؟ یتیموں کا مال کھانے والے، ہونٹ کانچی سے کاٹے جا رہے ہیں. وعد کرتا ہے اور گدھے کی طرح گھوم رہا ہے جیسے وہ کولو کا بیل گھومتا ہے اپنی آنتوں کے، کہ جی یہ وہ ہیں جو عمل نہیں کرتے تھے، یہ وہ جو وعد کرتے تھے. آج کیا ہو رہا ہے؟ بک رہا ہے سارا کچھ. تو ہم نے خود قرآن کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، اور نماز کو بھی سیکھ کے سبحانک اللہم و بحمدک. تو اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تجھے پاکی دیتا ہوں. رکوع کے اندر سبحانک اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. سورہ نصر آپ نے سنی ہے نا؟ آپ میں سے کتنے دوست سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی رکوع سجدے میں پڑھتے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرو گے؟ غنیمت ہے 5 7 10 بندے. باقی آخری 1.25 سال یہی آپ نے دعا پڑھی ہے. اس طرح اللہ مباعد میں نہیں، ہاں سبحان قدوس وہ تو سارا آتا ہی ہے. تو رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم، عظمتوں والا ہے میرا رب پاک. پیغام یہ ہے دعا کہ یا اللہ مجھے بھی سبحان بنا اور مجھے بھی عظمت عطا فرما. کہتے اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے خود پکارے. اور سجدے میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، یا اللہ مجھے بھی اعلیٰ کر. پاک کرنے کے ساتھ ساتھ آواز آتی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم ہی اعلیٰ ہوگے، سر بلند ہوگے. آج کیوں سر بلند نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے تو وہ لڑی، وہ رشتہ، وہ تعلق ہی توڑ دیا ہوا. کیا باقی ایک ایک مسجد میں کئی جماعتیں نہیں ہیں؟ اور ایک ایک مسلک کے کتنے آگے پارٹیاں ہیں. تو آپ رب کے امید ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللہِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقت ہو گئے ہم. اور اگر ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں ہیں تو کب پہچانیں گے؟ میں اختتام کرتا ہوں کیونکہ لمبا چوڑا واز کا مصرف کوئی نہیں ہوتا. پیغام کو سمجھ کے اس کو سن کے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کو عبادت سے راضی کرو. اللہ کی عبادت کیا ہے؟ 5 وقت کی صلاۃ ہے. ان صلاتی و نسکی ومحیایا ومماتی للہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، سب اللہ کے لیے ہے. اور اس کے ساتھ پھر روزہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. زکوٰۃ اللہ کے لیے ہے اور بندوں کے لیے ہے. اللہ نے تو نہیں زکوٰۃ لینی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں لینی ہے. حج، یہ ساری عبادات خالص اللہ کے لیے ہے. اور اگر کوئی ریاکاری یا شرک اصغر یا جو کچھ بھی ہے شرک اکبر کہ وہ اللہ کی ذات صفات اختیارات میں نماز نہیں پڑھتا تو فرما من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. ترک کی ایک صلاۃ عمدن، پاگل نہیں، بے ہوش نہیں، سویا نہیں، سفر میں نہیں، جنگ میں نہیں ہے، غسل فرض نہیں ہے، ایک نماز چھوڑ دی جان بوجھ کے. یہ ہم کیمپ لگاتے ہیں، مرد عورت بچے بوڑھے، ایک پڑھ لی دی، 2 پڑھ لی، ویلا ملتا ہے تو ٹٹی بھی وقت ملتا ہے تو کھانا بھی وقت ملتا ہے، تو باقی سب کے لیے بھاگ دوڑ ہوتی ہے. تو بلاتا ہے بیویوں تمہیں تو اللہ پاک نے ویسے ہی دنوں کی گنجائش دی ہوئی ہے کہ بیٹا عورت کب نماز نہیں پڑھتی؟ کہتا ابا جب اس کو ایام آتے ہیں بڑا خوش ہے میں پاس ہو گیا. کہ بیٹا تمہیں کب سے ایام آنے شروع ہو گئے ہیں؟ گل دی سمجھ آئی جی؟ نے کہا پتر تینوں کدوں دے دن آنے شروع ہوئے نے، نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ آپ کو پتہ آپ کے بچے نماز پڑھتے ہیں، بیوی نماز پڑھتی ہے. آپ سے پوچھا جائے گا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تو فرمایا فقد کفر، بے ہوش ہے، ہوش میں آئے گا تو نماز جتنی رہی پڑھے گا. پاگل ہے تو اس کے اوپر ساکت ہے،
سفر میں ہے تو زور اثر اکٹھی کر لے گا، 4 کی بجائے 2 پڑھ لے گا۔ جنگ میں معاف ہے، وہاں کیوں معاف نہیں ہے؟ توپاں بم چلتے پہ بندے نے تو اونچے پر کھچے اڑ جانے نے، اس لیے کہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے کہا مسلے سیدے پہنتے بڑھ دیو، اللہ نے فرمایا کہ ایک پلاٹون ادھر کھڑی ہو سامنے اور ایک پلاٹون امام اعظم سیدنا محمد رسول وسلم کے پیچھے نماز پڑھے۔ ایک فرض پڑھ کے آپ جب کھڑے ہوں وہ سلام پھیر کے سامنے جا کھڑے ہیں، اور یہ دوسرے آ کے آپ کے پیچھے آ کے کتنی رکعتیں پڑھیں گے؟ اور امام اعظم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں معاف نہیں ہے، ورنہ زلزلہ 5 بھی تو زلزلہ آیا سی نا، ابھی آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ تو ہم اس حال میں، یہ تو ظاہر ہے کہ جنت میں ہم بیٹھے ہیں، اور جہاں جہاں جیسے اس حال میں 5 کو بھی کیا کیا ہو رہا تھا، بغاوتیں، تو یہ تو سب کا ہے۔ سیلاب ادھر آیا تھا، یہاں نہیں آ سکتا ہے، کیا کیا کچھ آتا ہے۔ تو سب کا مداوع اور علاج یہی ہے کہ ہم صلاۃ کو قائم کریں، اور اس کے اندر یہ ہے، ایک پیغام تو میرا یہ آپ کی خدمت میں کہ صدقہ خیرات کیجئے۔ واقعات تو ایک تسلسل کے ساتھ کیا ہم آپ کو سنائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپس میں یہ جو نفرتیں ہیں، بغض حسد کینے ہیں، مامے نے پال پال کے جوان کیتا، اور اب ایک رابر مل گیا نعوذ باللہ رازن، تو اس کے پیچھے اس کے گھر کے باہر ڈنڈوڑے پٹ پٹ کے نعرے لا لا کے، حالانکہ چلو اختلاف ہے، تو بھائی ان دی پوجا کرنا ہے کرتے، مامے نو کیوں عذاب دیندا پیا ہے؟ ماما پوجا کرے تیری، مامے کا حق ہے، یہ تیرا حق ہے۔ کتنے قتل ہو گئے ان باتوں کی وجہ سے، یہ پارٹیوں کی وجہ سے، ہماری اپنی جماعتوں کی وجہ سے۔ تو اسلام تو ملاتا ہے، تو اس لیے اس کے لیے یاد رکھیے، آپ کا اگر بائی کاٹ ہے، لا یدخل الجنت قاطع، قطع کرنے والا اس کا بھی جنت میں نہیں داخلہ، اور قطع رحمی کرنے والے کا بالکل بھی نہیں ہے داخلہ۔ لیس للمسلم، دوسری جگہ لیس للمومن ان یہجر اخاہ فوق ثلاث۔ بھائی ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، آپ کو غصہ آ گیا ہے، تو آپ سے میں معافی مانگتا ہوں، میری غلطی ہے تو میں نے معافی مانگنی ہے نا کہ نہیں؟ بولو، میں معافی مانگتا ہوں، نہیں معاف نہیں کرنا، بھائی غلطی ہو گئی ہے، اچھا چلو گھنٹہ نہیں، پیر نہیں، دن نہیں، زیادہ سے زیادہ فرمایا فوق ثلاث، 3 دن تک۔ اور ظلم کرنے والا معافی مانگنے کی بجائے اگر دوسرا کہے کہ چلو پاجی میری غلطی ہے، تو پھر آکڑے، تو کڈا بڑا مجرم ہے۔ اب اس نے لنگر، مسجدیں ہیں اور مدارس ہیں، کروڑوں اربوں خرچ کرتا ہے، لیکن فرمایا فمن حضر فوق ثلاث فمات فدخل النار، مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔ علماء کی آپس میں ببڑی ہوئی ہے، اور معافی مانگنے پر پاکستان بھی آ جائے تو میں معاف نہیں کرنا۔ اللہ کہتا ہے آ جا، میں تو پہلے معافیاں دے ہی چھڑیاں ہوئی ہیں نا، آ جا۔ ہم اللہ سے بھی نعوذ باللہ من ذالک۔ تو دوسرا رابطہ کرنے کے ساتھ پھر آگے ان کی دستگیری کیجئے۔ وہ پیر دستگیر تو لوگوں نے کہانیاں بنائی نا، آپ دستگیری کیجئے، اس لیے کہ وہ گئے، جا کے ملے، ایسے ہی ایک بات سننے کے بعد، حالت بڑے بدترین حالات ہیں، سامان لے کے ساتھ گئے ہوئے تھے، تو پتہ چلا کہ نوکری سے نکال دیا گیا ہے، کہنے لگے بیٹا آپ میرے کارخانے میں آ جائیں، ہمارے پاس جگہ ہے۔ تو اس رشتہ دار کو یا بہن کو، بھائی کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی، 12 سال گزر جائیں اور ہم رشتے نہیں قائم کرتے ہیں۔ دوسرا، جب بھی نماز کے لیے آئیں، اذان ہو گئی ہے، لیکن آپ آتے ہوئے کیوں نہیں پیغام دیتے؟ آپ سلام نہیں کرتے، ہم معافش السلام، تو آپ سلام کریں گے، چلو نہ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کی حال ہے جی، خیریت ہے، 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ، بعض دفعہ وہ خود ہی اٹھ کے چل پڑتا ہے، ورنہ پاجی آؤ چلیے نماز پڑھ آئیے، اچھا جی اچھا جی۔ آپ کے 2 3 4 دفعہ کہنے سے، آنے جانے سے وہ آپ کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت، یا اللہ انہوں جنت پہ دینا ہے، یہ بندہ نمازیں پڑھنے جاتا تھا، مینوں تو انہیں کدی آکھیا ہی نہیں سی۔ شیخ بیٹھے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، انہوں بھی میرے نال جہنم وچ کل، تو کون کہے گا ان کو؟ لوگ عقیدے بدل رہے ہیں، اپنے دین سے برگشتہ ہو رہے ہیں، کیا کیا ہو رہے ہیں۔ تو یہ سارا ہمارا فرض ہے، اور یہ معراج ہے۔ فرمایا جب بندہ سجدہ کرتا ہے، اذا سجد العبد، تو سجدے میں ہم جاتے ہیں، سجد بین قدم الرحمن،
تو اس کا سر ٹکا ہوتا ہے فرش پر، اصل میں اللہ رحمان کے قدموں کے درمیان اس کا سر ٹکا ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی گل دی؟ انہیں رب دے پیریں پیا ہوئے، حافظ ممیہ یزید نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے کوئی بندہ ہوئے تو آ کے کہے جناب کیلانی صاحب میں سارا شہر چھڈ کے تہاڈے بوئے تے آ گیا، تہاڈے کولوں خیر لینی ہے، تے جے آ کے پیریں پہ نہ میرے پیریں نہ پے، اے لے پھڑ کنجیاں جو چاہیے لے جا پھر، تے بندہ بھی حوصلہ ایڈا کر لیندے اور رب دے پیریں پوے آ کے اللہ اکبر سمجھا اللہ اکبر سونے سن لے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے بھی، میں نے ایک اچھے بھلے کو شیخ وہاں دیکھا ہمارے اس مرکز میں نے اسے پوچھا بعد میں کنیاں تسبیحاں پڑھنا ہے؟ کنیاں پڑھ دیو جی تسبیحاں رکوع سجدے سے؟ 3 5 7 9 3 تے اتنے کنے لگے ہوئے نے۔ ہماری اکثریت وہ بھی اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمدہ۔ تو یہ گنتی نہیں ہوتی۔ امام ماشاءاللہ جماعت کرائی ہے تو وہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان، سواد آنا چاہیے بندے کلیاں پڑھتے لمبیاں نمازاں پڑھنی چاہیے، رب دے پیریں پہ ہوئے ہیں اور اٹھ کے بیٹھ کے ہمارے ایک ہی وہ سیدھے ہی نہیں ہوندے تو اٹھ کے بیٹھ کے مانگ کی مانگنا ہے؟ میرے پیری پیاس ہیں۔ یہ توضیح تشریح حافظ یزید نور کہ یا اللہ کیا کہتے ہیں پھر؟ بخش دے، اللہ مغفر لی، کم از کم یہ 3 باری رب اغفر لی، اللہ مغفر لی ورحمنی دعائیں ہیں۔ تو یہ مانگ کے ایک ہی سجدہ کافی نہیں تھا، پھر یہ اتنے ہی ٹکر ہی مارنی تھی تو پھر دوبارہ سجدہ کرتا ہے۔ آپ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ میرا راج نہیں ہویا علی، میں پھر تیرے پیریں پہنا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا، انہوں نے ماڈل دیا نا۔ پھر وہ دوبارہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی۔ بس وہ مانگنے والا مانگتا ہے، دینے والا دیتا ہے۔ تو معراج کے سفر سے معراج آج بھی ہے، بشرطے کہ ہماری نماز میں روح ہو۔ میں اس واقعے پر اختتام کرتا ہوں۔ 2 2:30 بج گئے رات، بڑا پریشان، نیند نہیں آ رہی، ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں، فلاں کو کھانے پینے، اس نے چابیاں اٹھائیں، گاڑی پکڑی، نکل پڑا۔ اور جب ایسا مسئلہ ہو تو کہاں جانا چاہیے؟ کون سے شفا خانے جانا چاہیے؟ مسجد میں۔ آیا، آ کے دیکھا تو ایک بندہ رو رہا تھا، کھڑا ہو گیا، لائٹاں نہیں سی گئیں انیاں لگیاں ہوئی ہیں، نالے انہیں کتنے لائٹاں لانیاں سن۔ تو جب وہ فارغ ہوا تو اب اس کو اپنی نماز بھول گئی۔ کہنے لگا بھائی صاحب کیا بات ہے؟ تو جی اللہ کی رضا ہے، بس اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، بتائیں کیا بات ہے؟ کہنے لگے بیوی کا آپریشن ہے صبح میرا، اور وہ مانگتے ہیں پیسے۔ ہم نے ایک جگہ ان کو کہا کہ یہ بیماری ہے اور اس کی یہ دوائی ہے، اور ہمارے حکیم صاحب کے پاس موجود تھی، تو اس نے کہا جی 700 روپیے، یہ ساڑھا تو 1,60,000 بچ گیا، کیونکہ اسپتالوں میں یہی کاروبار ہو رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ شفا دینے والا ہے۔ تو اس نے کہا جی یہ مسئلہ ہے میرا، اس نے اس کو پیسے دیے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ کہنے لگا یہ میرا کارڈ ہے، جب آپ کو ضرورت ہو کی سمجھ آئی دے مینو پھر کانٹیکٹ کر لیں۔ تو اس نے کہا میرے پاس کارڈ ہے، کہ میں تو ملا ہی تجھے اب ہوں۔ اس نے کہا میرے پاس اس کا کارڈ ہے جس نے تجھے بلا کے مجھے پیسے لگائے۔ کہاں سے کون آ جاتا ہے پھر؟ اور یہ میرا تیرا نہیں ہے، جو میرا لقمہ جانا ہے وہ مجھے مل کے رہنا ہے، تو میں کیوں حرام کروں؟ اور اس حرام نے تباہ کر دیا اس امت کو۔ لکل امت فتنہ فتنۃ امتی المال، ہر امت کا فتنہ میری امت کا فتنہ مال ہے۔ جتنا لٹاؤ گے مسجد کی آبادی کے لیے، بچوں کو انعامات کے لیے، اور یہ جتنے بھی اصلاح کے اور بندوں کی خیر کے، بیماری دواری شفا، یہ رمضان کے اندر یہی ہوتا ہے نا۔ ہاں جی افطاریاں بنا رہے ہیں، نماز پڑھی ہے، نماز سے کو نہیں پڑھی، افطاریوں کے لیے جناب بندوبست ہو رہا ہے، نمازاں پڑھ دینی، انہاں دے ہتھاں دے افطاری چل جائے گی۔ بلیک منی لے آ کے تمہیں کھوا رہے ہیں افطاریاں، اور بھائی ان گھروں میں جاؤ جہاں بیچارے
چڑھا کے سارا اور کھاؤ. افطاری کے بعد نماز کوئی نہیں، کچھ نہیں، قریب تھی عشاء، تو ہاتھ دھو کے بھائی اور کھاؤ، کیا کھانے چلے ہوئے تھے. تو ایسے ہی ہاتھ دھونے لگا تو کدے آدم دیوار تھی، امی ہوں بھی پانی نال ہی اسی افطاری کرنی سی امی. تو وہ بی بی ایسے نے اڑا کے بیٹھی ہوئی تھی. تو اس نے آگے ہو کے دیکھا، وہ بچیاں بیچاری بیوہ کی بچیاں، تو ہوتا ہے نا کہ بوجھی ہوں آنسو بہ رہے تھے کہ نہیں بھائی بچی ہے نا بس ایسے ہی کھا لی ہے. ساری بھی پانی نال تے افطاری بھی پانی نال. ایتھے افطاریاں جناب چل رہی ہیں. جاؤ ان کے گھروں میں پہنچاؤ. بی بی نے بھی آ کے دیکھا، ایک دم بھجن کی گل ہے، انہیں کہا بھی آتا ہوں. راشن بھر کے لے آ کے تو بی بی کو بھی بلایا، آواز دی، اور ان کے گھر میں جا کے جیسے عمر فاروق اعظم نے دیا تھا بہا کے کھوا کے تو پھر تسلی ہوئی. یہ ہے افطاری. اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو، اور ہمیں معراج یہ لائٹیں لگانے سے، یہ روزے جو نہیں ہے، اور یہ رجب کا کنڈا ایمان کا کرنے سے، یہ ساری رسمیں رجوع تو رب یہ لائٹیں جو ہوتی تو صحابہ سے بڑھ کے کون لائٹیں کرنے والے. لائٹ کرنی ہے تو اپنے سینے میں قرآن کے ساتھ لائٹ کرو، تاکہ کل قرآن ہماری قبر کا ساتھی ہو. قرآن پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے. نماز کا ترجمہ نہیں آتا ہوں سیکھنا شروع کر دو. اور نماز کی پابندی تکبیر کے ساتھ اللہ مجھے آپ کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین.